وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح في المساجد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو حضرات باہر تشریف رکھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے اگر آواز پہنچ رہی ہے اندر تشریف لائیں. تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ دولہا اور اس کے ذمہ دار ساتھی اندر آئیں گے انشاءاللہ. عزیزان گرامی، اسلام ایک پکا سچا اسلام ایک پکا اور سچا اور اپنے ماننے والوں کو پوری رہبری کرتا ہے، صحیح رہبری کرتا ہے. پیدائش سے لے کر موت تک، مرنے کے بعد سے لے کر ابد الآباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہبری کرتا ہے، قیادت کرتا ہے، ہر چیز کا فل سپورٹ کرتا ہے. ویلگوڑ سے آئے ہوئے علماء سے بھی درخواست ہے وہ اندر تشریف لائیں. اس لیے اسلام ہی مذہب ہے. غیر اسلام جتنے بھی ہیں مذہب کے نام سے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، مگر وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں صحیح رہبری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ یعنی اسلام کے علاوہ ہندوازم ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، بدھزم ہے، اور بھی بہت سارے الگ الگ ملکوں میں الگ الگ نام سے لوگ کوئی نہ کوئی طریقہ بنا کر عمل کر رہے ہیں. لیکن وہ سب طریقے، وہ سب مذہب انسان کے بنائے ہوئے ہیں. کس کے؟ انسان کے بنائے ہوئے. آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا ہندوازم ہے، ہندوؤں میں جس کو وہ بھگوان مانتے ہیں یا جس کو خدا کا درجہ دیتے ہیں وہ ایک انسان ہے، مرد ہے یا عورت کی شکل میں ہے، لیکن وہ بھی ہماری طرح آدمی ہے. اور آدمی آدمی کے لیے خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ہر مذہب میں آپ دیکھو جس کو وہ مذہب سمجھتے ہیں وہ پوری بنیاد انسانوں کے عقل پر، تجربے پر، رسم و رواج پر، ماحول اور سوسائٹی کے اعتبار سے بنا ہوا طریقہ ہے جس کو لوگ مذہب سمجھ کر عمل کر رہے ہیں، اندھادھند تقلید کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں مذہب اسلام، ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے. کس پر ہے یہ؟ ارے اسلام کا جو بھی طریقہ ہے وہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے لیا گیا ہے. یہ قرآن کون لکھے سو کتاب ہے؟ دنیا کا انسان لکھا ہوا نہیں. یہ قرآن کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، یہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کے ذریعے سے قرآن کی شکل میں
23 سال کے عرصے میں 30 پارے، 114 سورے، 6666 آیتیں، 540 رکوع، 14 سجدے، 4 سکتے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ایک ایک حرف بھی، زیر و زبر بھی، ہر چیز بھی یہ من جانب اللہ یعنی اللہ کی طرف سے اتری ہوئی۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے پیغمبر پر نازل کیا اور نبی خود اسے یاد کر لیے۔ نبی کو یاد رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے خود فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن۔ فرمایا نبی جی گھبراؤ نہیں، یہ جو جبرائیل لے کر آ رہے ہیں یہ ہمارے احکامات ہیں، ہماری کتاب ہے، ہماری یہ تمہارے لیے عمل کرنے کی چیز ہے، اس لیے ہم اس کی حفاظت کریں گے، اسی پر تم کو عمل کرنا ہوگا، اسی کی تعلیم دینا ہوگا، ساری کائنات میں بسنے والے انسانوں کو اسی کی طرف دعوت دینا ہوگا۔ تو اس لیے اسلام کا جو چٹم ہے، اسلامک راجانگم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ قرآن ہے۔ جیسے ہر ملک کا ایک دستور ہوتا ہے، ہمارے ملک کا دستور بھارت راجانگم، اس کو دیکھ دیکھ کر لائر فیصلہ کرتا ہے، ججمنٹ فیصلہ سناتا ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کے بنانے کا دستور ہے، وہ راجانگم میں لکھا ہوا ہے کہ ملک کو چلانے کا یہ طریقہ ہے، فلاں فلاں طریقہ۔ اسی طرح ہمارے مذہب کی جو بنیاد ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن ہمارے لیے مذہبی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ نبی نے اس کو یاد کیا، پڑھا، پڑھایا، اور وہ سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا، اسلامی راجانگم کو حفاظت کرنے کا سلسلہ مدارس کے ذریعے، علماء کے ذریعے، حفاظ کے ذریعے امت کے باشندوں کو، مسلمانوں کو یہ چیز منتقل ہوتی رہے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قرآن ہمارے لیے مذہبی کتاب ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، ہر عبادت کا حکم دیا، اور معاملات کے اعتبار سے بیپار کیسا کرنا، شادی بیاہ کیسا کرنا، بیوی کی ذمہ داری کیا ہے، شوہر کی ذمہ داری کیا ہے، نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہر چیز اللہ کے نبی نے قرآن کو دیکھ کر ہم کو سکھایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے ہمارا مذہب اچھا ہے، سچا ہے، اس کے سوا کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو یقین رکھنا ہے ہمارا مذہب ہی صحیح ہے، اس کے علاوہ دوسرے مذہب صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں، تجربے کی بنیاد پر لکھے گئے ہیں، اس میں غلطی کا ہونا امکان ہے، اور اسلامی جو مذہب ہے اس کے اندر غلطی کا شائبہ بھی نہیں، اس میں شک اور شبہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، آدمی آؤٹ آف اسلام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں شروع میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کا ہر حرف صحیح ہے، اس کے معنی مطلب بالکل پکے ہیں، ہر چیز بالکل صحیح ہے۔ تو قرآن میں عبادات کی بھی اہمیت ہے، معاملات کی بھی اہمیت ہے، معاشرے کی بھی اہمیت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ انسان کی ایک اہم ترین ضرورت کی چیز ہے، نکاح کے بغیر آدمی کو سکون مل ہی نہیں سکتا۔ غذا کے بغیر جیسا آدمی باقی نہیں رہ سکتا، اسی طرح نکاح کے بغیر سکون اصلی اسے حاصل ہو ہی نہیں سکتا، وہ کتنا پڑھا لکھا ہو، کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، نبیوں سے بڑھ کر کون عقل مند ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا النکاح سنتی و سنت من قبلی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، مجھ سے پہلے 1.25 لاکھ نبی تقریباً جو گزرے ہیں ان سب کی سنت ہے۔
اللہ نے حکم فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم اپنی خوشی سے سوچ بچا کر سنجیدگی کے ساتھ ہوش اور حواس کے ساتھ نکاح کو طے کرو، رشتہ طے کرو، خاندان کو پسند کرو۔ حضور نے فرمایا نکاح کرنے کے سلسلے میں، رشتہ دیکھنے کے سلسلے میں کیا کیا لوگ دیکھتے ہیں؟ فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کی طرف عام طور پر ہماری نظر جاتی ہے۔ جب رشتہ دیکھا جاتا ہے تو آدمی عام طور پر کیا کرتا ہے؟ بچی اچھی ہے یا نہیں، خوبصورتی کی طرف، حسن و جمال کی طرف، ٹھیک ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ مال کی بنیاد پر بھی جاتی ہے نظر، کیا تو ہے نہیں، جمع پونجی کیا تو ہے نہیں، جائیداد کی شکل میں ہے نہیں، اجلا پیلا ہے نہیں، مثلا بینک بیلنس ہے نہیں، کچھ نہ کچھ ہے نہیں، خالی ہاتھ ہے دیکھتے ہیں۔ لمالہا ولجمالہا، مال کی بنیاد پر، حسن جمال کی بنیاد پر آدمی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھو، منع کیا ہے؟ آگے فرمایا خاندان کو بھی دیکھتا ہے، سید ہے، شیخ ہے، مغل ہے، بیگ ہے، مرزا ہے، اور بھی کوئی ہو، کفو برابری۔ جس گھر میں ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں، لڑکے سے رشتہ کرنا ہے یا لڑکی سے کرنا ہے، بہرحال شادی کرنا ہے، تو ہمارے ہم پلہ ہے یا نہیں، کفو ہے یا نہیں، برابر کا درجے کا ہے یا نہیں، دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، دیکھو۔ تیسری چیز، چوتھی چیز، دینداری کو دیکھتے ہیں۔ دینداری ہے نہیں، اللہ کا فرما بردار ہے نہیں، نماز پڑھنے والے ہے نہیں، دینداری کیسی ہے؟ ان 4 چیزوں کی طرف، مال، جمال، خاندان، دینداری، یہ 4 چیزوں کو لوگ اکثر دیکھتے ہیں۔ آج کے حساب سے اور بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ 4 چیزیں ہی مین ہیں، باقی چیز اس میں داخل ہو جاتے ہیں خود بخود۔ حضور نے فرمایا یہ 4 چیزوں کو دیکھو، مگر یہ پہلے کے 3 چیزیں گارنٹی کے نہیں، کیا نہیں؟ نو گارنٹی۔ مال کو دیکھیں گے، آج کا مالدار کل کو فقیر، آج خیرات کرتا ہے کل کو آئی پی کے نوٹسان دے رہا ہے، ہوتا نہیں ہوتا دنیا میں؟ آج کا حسن والا، خوبصورتی کی کیا گارنٹی؟ جوانی کے ڈھلتے ہی سورج ڈھلے سر کا ڈھل جاتا ہے، 30 سال ہو گئے، 35 ہو گئے، اب ہلکا سورج ظہر کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ حسن کی بھی گارنٹی نہیں، مال کی بھی گارنٹی نہیں، اور خاندان قبیلہ یہ بھی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے پاس۔ ہم چاہے اس کو بڑی اہمیت دے دے، پٹھان کو پٹھانچ ہونا، سید کو سیدچ ہونا، شیخ کو شیخ ہونا، ٹھیک ہے، مگر یہ بنیادی چیز نہیں ہے۔ آخرت میں اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا، کس پر ہوتا ہے؟ دینداری کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے 3 چیزیں مل گئے تو لے لو، سوال مت کرو، ڈیمانڈ مت کرو، مل گئے لے لو، کوئی بات نہیں، لیکن جس چیز کے اوپر ہم کو فوکس کرنا ہے، جس چیز کو ہمیں اہمیت دینا ہے، وہ دینداری۔ دینداری کو بنیاد بناؤ۔ جس گھر میں دینداری ہے ان کے اندر خدمت گزاری بھی ہے، محبت بھی ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مخلوق کی خدمت کرنے والے بھی ضرور ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا دینداری کو بنیاد بناؤ، دیندار گھرانے کو تشکیل کرو، دیندار گھروں میں تلاش کرو، لڑکے والے لڑکی کو بھی تلاش کرو، لڑکی والے بھی لڑکے کو بھی تلاش کرو، دونوں طرف سے جو تلاش کرنے کی بنیادی چیز ہے وہ دینداری۔ دینداری دن بدن بڑھتی رہتی ہے، تقوی طہارت بڑھتا رہتا ہے، ایمان اس کا بڑھتا رہتا ہے، اللہ کا ڈر خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسے خاندان جب ہم رشتہ کرتے ہیں، یہ رشتہ داری، یہ نکاح ہمیشہ پائیدار ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ دوسری بنیادوں پر نکاح کریں گے، وہ چیز کے ختم ہونے کے ساتھ وہ رشتہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ مال کی بنیاد پر نکاح کریں، جب پیسہ دینا کم ہو گیا لڑی شروع، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، ہم دیکھتے ہیں حالات ایسے ہیں۔ حسن جمال کو بنیاد بنا دیے،
عمر کے ساتھ خوبصورتی کم ہو گئی، اب پھر نظر بدل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینداری کی بنیاد پر، ان غریب کیوں نہ ہو، دینداری کو دیکھو۔ صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں جو رشتے ہوتے تھے صرف اور صرف دینداری کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ ایسی بات نہیں کہ مدینے میں سب غریباں تھے اس لیے مال کو نہیں دیکھتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے مالدار موجود تھے، عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار بھی تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ۔ یہ دو صحابی نوٹڈ ہے، ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے صحابہ تھے الحمدللہ۔ ان کی تجارتیں بڑی بڑی تھیں، ان کے پاس سرمایہ بہت تھا، بہت بڑی جائیداد ہوتی تھی، مدینے کے بڑے بڑے باغیچوں کے مالک تھے، لیکن شادی بیاہ میں دینداری کو بنیاد بناتے تھے، مالداری کو نہیں بناتے تھے۔ جس زمانے میں بھی نکاح میں رشتہ قائم کرنے میں دینداری کو بنیاد بنائیں گے اور بناتے رہیں گے تو اس خاندانوں میں ان کے آپس میں دینداری کی وجہ سے محبتیں باقی رہیں گی، وہ رشتہ داری پائیدار ہوتی ہے۔ ورنہ باقی شروع کی تین چیزیں مال حسن کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر کریں گے، اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اچھا، نکاح خوب تلاش کرے، برسا سے ڈھونڈے۔ ایک جگہ ایک ہمارے جانے پہچانے ساتھی تھے، سید گھرانے کے تھے، باقاعدہ ماشاءاللہ سجادے ہیں ان کا، شجرہ ہے باقاعدہ، بہت اچھی بات ہے۔ اب انہوں تلاش کرے سید گھرانے کا لڑکا ہونا، ایسا لڑکا ہونا، ویسا لڑکا ہونا، تلاش کرے یہاں تک کہ سال ہاں سال گزر گئے، لڑکی کی عمر 35 سال ہو گئی۔ اب اس کے بعد بھی جو وہ چاہتے تھے وہ موقع نہیں ملا تو کیا کرے، مجبوراً شیخ کے گھر میں شادی کرے۔ اتنا بھی پکڑنے کو پڑنا نہیں، اس لیے دینداری کو بنیاد بنانا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جن گھروں میں نکاح ہونے باقی ہیں، اللہ آسانی کے ساتھ اسلامی بنیادوں پر نکاح کرنے کی ہم کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الغرض نکاح طے ہو گیا، بڑی تلاش کے بعد، بہت پسند کرنے کے بعد، کئی پاپڑ بیلنے کے بعد، یا ایک مدتوں کے بعد طے ہو گیا۔ اب ایک اجنبی لڑکے اور لڑکی کو ہم اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھ کر، چند آیتیں اور چند حدیثیں پڑھ کر اس رشتے کو جو پہلے حرام تھا حلال کرتے ہیں۔ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر، نبی کے طریقے پر ہم اس عمل کو کرتے ہیں، نکاح کا عمل انجام دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ثواب کا کام، نکاح کرانا ہے، اس کو سپورٹ کرنا، صدر دینا ثواب کی چیز ہے نہیں، گناہ کی چیز ہے۔ کیا فرماتے بڑے حضرات؟ ارے ثواب ملتا نہیں ملتا کیا؟ یہ سب جمع ہو گئے، کئی کے لیے آئیں بولو؟ الحمدللہ سب اسی لیے آئے ہیں، نکاح سننا مسنون ہے، سنت طریقہ ہے، نیک محفل ہے، اسی لیے سے آئے نا۔ جس طرح جس ثواب کے جذبے سے ہم یہاں آئے ہیں، رشتہ قائم ہونے کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد، اس نوجوان لڑکا اور لڑکی کو نکاح کے بندھن میں، رشتے میں جڑ جانے کے بعد، چونکہ دولہا اور دلہن دونوں نوجوان ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، ان کی عقل بھی مکمل نہیں ہوتی، تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے جلد بازی میں کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے، محبت پریشانی میں تبدیل نہ ہو جائے، اس کی نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، رہبری کرنا، ان کا پورا تعاون کرنا ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے نکاح کے کرنے میں یا کرانے میں جو ہم سپورٹ کرتے ہیں، نکاح کے بعد بھی ان کی گائیڈ کرنا، رہبری کرنا، دولہے والے ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، چچا تایا ہے، پھوپھی خالہ ہے، ان سب کی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بیٹے کو سمجھانا کہ بیٹا دیکھ، ایک اجنبی لڑکی کو تو نے نکاح کر کے حلال کر کے لایا ہے، اب اس کا خیال رکھنا تیری ذمہ داری ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں بولنا جس کی وجہ سے دلہن ناراض ہو جائے، کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے تیرے ساس اور سسر ناراض ہو جائے، تیرے دوسرے رشتہ دار بیوی کے ناراض نہ ہو جائے۔
اس رشتے کو نبھانے میں، اس رشتے کو باقی رکھنے میں دولہے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس دولہے کی رہبری کرتے رہے موقع سے۔ شادی کے چند سال بعد یا کچھ مہینوں کے بعد تولد کا سلسلہ ہوتا ہے، اولاد اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس موقع پر بھی کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ غیر ضروری مطالبات بچے کرتے ہیں، والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، بیٹا دیکھ اسلام ہمارا ایسا نہیں، کسی بھی موقع پر بھیک مانگنا اسلام نہیں سکھاتا، اسلام تو ہمیں اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے، یہ تعلیم اس وقت میں دینا ضروری ہے۔ اسی طرح دلہن والوں پر بھی ضروری ہے، شادی کے بعد میں محبت میں اپنی بیٹی کی ایسا سپورٹ کرتے ہیں، بیٹی جو بولیں گے وہ حرف آخر ہے، وہ بالکل 100% صحیح ہے، میری بچی کئی کو بولتی ہے، جو بھی بولے صحیح ہے۔ انداز المحبت عقیدت نہیں دکھانا، بیٹا اب تک تو گھر میں تھی، الحمدللہ اللہ نے تجھے ایک مرتبہ دیا ہے، تو یہ گھر کی چراغ بن کر گئی ہے، تیرے خوشی ان کے لیے محبت ہے، تو ادب اخلاق کے ساتھ پیش آئے گی تو ان کے لیے محبت ہے۔ کہیں ساس و سسرے کو، دیور جیٹ کو، یا دوسرے جتنے ننند بھاوج ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں بولنا، سب کی عظمت کرنا، سب کی محبت کرنا، اس طرح سے بیٹی کی نگرانی کرنا۔ کوئی شکایت اگر بیٹی کر دی، میرا سسرا ایسا بول دیا، میری ساس ایسا بولی، میرے شوہر گنگتا ہے، مارتا ہے مثلا بولی، تو فوراً اندھادھند اسے قبول نہیں کرنا۔ بیٹی کی بات سن کر فوراً لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آ جانا، بلکہ بچی کی کانواسی کرنا، سمجھانا، ذہن سازی کرنا، بیٹا صبر کرو، اس طرح کرو، ایسا کرو، ہمیں مارے تو تم مار کھاتی تھی، اسی طرح تیرے ساس و سسرے کا بڑا درجہ ہے۔ اس طرح دونوں طرف سے نوبیات دولہا اور دلہن کی نگرانی کرنا، رہبری کرنا دونوں طرف کے خاندان والوں کی ذمہ داری ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یعنی اسلامی برادری میں، ہمارے دیندار بھائیوں میں، مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے، شادی سے پہلے بڑے جذبے سے کرتے ہیں اور شادی کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہو گئی۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ذمہ داری ہو گئی، بچی گئی، الحمدللہ رخصتی ہو گئی، قصہ ختم۔ نہیں میرے بھائی بزرگوں دوستوں، شادی کے بعد ذمہ داری ادھر بھی ہوتی ہے ادھر بھی ہوتی ہے۔ ان دو نوبیات جوڑے کا جینا، خوشگوار ہونا، ان کی زندگی میں خوشی ہمیشہ باقی رہنا، دو خاندانوں میں محبت باقی رہنے کے لیے دونوں طرف کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اس میں کوئی شیطانی قدم نہ آئے، کوئی ایسا وسوسہ یا کوئی ایسا شوشہ نہ آئے جس کی وجہ سے اس نازک اور مقدس رشتے کے درمیان میں کوئی دراڑ پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، خدا نہ کرے غلط رزلٹ آ جائے، یعنی نوبت غلط فیصلے پر چلے جائے، جدائی کے بجائے، ملانے کے بجائے جدائی تک نوبت پہنچ جائے، ایسا موقع نہیں آنا چاہیے، ایسی نوبت نہیں آنا چاہیے۔ لوگ یا تو حد سے زیادہ ہٹ درمی کرتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ محبت دکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس نوبیات جوڑے کا آگے کا نبھاؤ مشکل پڑ جاتا ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں کہ حضرت کیا کہ الگ بولتے ہیں، نہیں ہونے کی باتیں سب بولتی ہے، بولے رہی ہے، ذرا ٹیکا لگا سے ذرا بیٹھو، سیدھا بیٹھو، ذرا سنو غور سے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں، میرے ذہن میں اس لیے آیا، آپ جتنے بھی ہیں اپنے اپنے خاندانوں کے نمائندے ہیں، آپ قوم کے، اپنی برادری کے سربراہ ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ چند باتوں کو ذہن میں رکھیں گے، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں ان باتوں کو سنانا ہے۔ یہ اگر ہمیں کینواسنگ نہیں کریں گے، نہیں بولیں گے، لڑائی ہونے میں، جینے ٹوٹ جانے میں، طلاق تک نوبت آنے میں، کوٹا کچرا چڑھنے میں دیر نہیں لگتی۔ 10:30 بجے نکاح بولے تھے، میں آنے میں 11 ساڑھے 11 ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پنچایت سے آ رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہا ہوں؟ وہاں پورا سنے تو اس میں کوئی بڑا ریزن ہے ہی نہیں،
दूल्हा बोलता है तुम घट्टू बात करती बीवी को, बुलाए तो जवाब देती नहीं रहते। कई को बहुत सारी डिमांड, जवाब फौरन देना, जरा देर होगी तो क्या होगा। इन समझ रहा मैं ऑफिसर हूं, ऑफिस में क्या करता नौकर बोलता है जाड़े पेटू इड़े पेटू टी त्यापो वाले ग्लोबल पिल्स, ऐसा कमांडिंग कर कर को आदत है। बीवी को भी नौकरानी समझ गया है। अब इन क्या बोलते हैं, मेरे माँ बाप मुझे लाड़ा से उठा ले फिर को पाले से है, इन उठो बोलता उठना, बैठो तो बैठना, क्या माई बोल के इन महारानी की सरकार बैठ गई। ये अब रियल आधा घंटा पहले की बात सुनकर ऐसे बोल रहा हूं। ये हमें माँ बाप उनकी रहबरी नहीं करते, उनका जहन को नहीं समझाते। वो बचपन में लेको खेल लिए सो बच्चों को चॉकलेटा खले समाया करे सो माया अब तक का कंटिन्यू करते। अपनी बेटी क्या बोलेगी वही सही लड़ने शुरू हो जाते। मेरी भान को ऐसा बोला, कौन हूं, क्या हैसियत का, हमारे घर में कर लिया बोल को उसे इज्जत मिली है। तौबा 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 तौबा, कैसा है। आज सबसे ज्यादा ये मसले हाउस फौज के मसले बोले तो खानगी मसाइल, इज़्दिवाजी जिंदगी, मियां बीवी के पंचायत, मामूली नहीं, अनपढ़ा नहीं, पढ़े लिखे लोगों की। अब जहां से मैं आया हूं दोनों डिग्री होल्डर है, लड़का भी लड़की भी। बोलो जी अब सबू को नहीं करना, देखो सबको मालूम है साकल और बेल होगा। मैं बोला दीवाने बीवी को गिला करता है, यूं बोलती है, यूं बोलती, क्या बोलती है। दीवाने बीवी तेरी है, तो उसे कैसा कैनवासिंग कर लेना, अब तक नहीं पछाना। एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग में हो जाना, समझना, मिजाजों को पहचानना, तबीयतों को पहचानना, सेट हो जाना, ये चीज हमारे बड़े लोगों की जिम्मेदारी है। कोई नाना है तो नवासी को समझाए, बाप है तो बेटी को समझाए, माँ है तो बेटी को समझाए, भाई है अपनी बहन को समझाए। सबकी कोशिश ये होना चाहिए कि इस बच्ची का जहन सही रहे, सही जाकर निभाए, ये जीना चले। इसके लिए हम सब सपोर्ट करना सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। बुलाई बोल को आगो अच्छा है लो बोल डाले, दावत दी बोल को आगो खाए चले गए, ये रिश्तेदारी का हक नहीं अदा होता। एक काम को पूरा करने के लिए सबकी मदद होती है। दूल्हे के ऊपर नहीं छोड़ना, दुल्हन के ऊपर नहीं छोड़ना, उनकी निगरानी करना। लगे सहमेज तो कौन लगे, जीजना है शादी निकाह कौन लगे, हम सब उसमें बराबर के शरीक है। इसलिए हमें बाकायदा निगरानी करना, रहबरी करना, दोनों तरफ से समझाकर इस रिश्ते, इज़्दिवाज, निकाह का जो सिलसिला है जिसको हमने अल्लाह के नाम पर हलाल किया है, उसे कंटिन्यू जारी रहने के लिए हम सब साझेदारी देना। खास तौर पर जो माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, चचा ताए हैं, ये तो पहले नंबर पर जिम्मेदार है। हमें उसकी बेटी क्या तक लेने ले नहीं बोलना, हर दिन बहुत आइटू है, मस्ती है, उसे जाने छोड़ डाला। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, आजकल जहां भी केस आ रहे हैं मुसलमानों के, इस सिलसिले में मुसलमान नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा सब्र सिखाने वाला मजहब हमारा, हुकूक अदा करने की जिम्मेदारी डालने वाला मजहब हमारा मजहब है। अरे नमाज सुबह में, जोहर में, असर, मगरिब 5 नमाजा है, उसके सूर्य याद कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी भर पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। रोजे का क्या बड़ा काम है, बगैर सहरी कर को खा लिए, नहीं भी खाए टाइम हो गया तो भी रोजा हो जाता आपका। रोजा खोलते वक्त में दुआ याद नहीं आई, अल्लाहुम्मा लका असुमतु वजह अल्लाहुम्मा बारिक लना पढ़ के रोजा खोल तो रोजा होता नहीं, होता नहीं हो जाता है। गरीब है ज़कात नहीं दिया मुसलमान नहीं, गरीब है हज को नहीं गया मुसलमान नहीं है। इबादत की लाइन मुख्तसर है, लिमिटेड है, लेकिन जिंदगी निभाना, मियां बीवी के मसले बाल से बारीक है, तलवार से तेज है। एक सहाबी आकर बोले, या रसूलल्लाह मेरी बीवी बहुत जुबान दराज है, बढ़ चढ़ कर बोलती है, क्या करूं? हुजूर बोले सब्र करो। क्या बोले? सब्र करो। बहुत बुनियादी चीज है इस्लाम के अंदर सब्र। सब्र की इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, सब्र करने वालों के साथ मैं हूं। अल्लाह को अपने साथ लेना है तो क्या करना है? सब्र कर। डायरेक्ट बोले इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है।
ان اللہ مال مسلین نہیں فرمایا، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، روزے داروں کے ساتھ نہیں فرمایا. کس کے ساتھ فرمایا؟ صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے. حضور نے فرمایا صبر کرو. پھر بولے یا رسول اللہ بہت دنوں سے صبر کر رہا ہوں، جی چاہتا ہے کبھی کبھی ہاتھ لمبا کروں. حضور نے فرمایا ہرگز مت مارو. مارنے ستانے کی اجازت نہیں. عورت ہے، ناسمجھ ہے، مرد کے مقابلے میں مرد کو اللہ نے سمجھنے کی طاقت اور قوت صلاحیت بہت دیا ہے، اس لیے سمجھدار آدمی ہی صبر کرتا ہے. عورت کو ذرا مرد کے مقابلے میں سمجھ کم ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے، غصے میں کیا بھی بولتی ہے، وہ زبان چھوڑتی ہے، ہاتھ چھوڑتا ہے. سمجھ میں نہیں؟ اس لیے حضور نے فرمایا وَلَا تَضْرِبْ، مت مارو. مارنے کی اجازت بڑی ذمہ داری ہے. شوہر کو فرمایا مجازی خدا ہے، مجازی خدا ہے. خدا کی ماننا ضروری ہے نہیں جی؟ ارے اللہ کی ماننا نہیں مانے تو گناہ کبیرہ. اللہ کو انکار کرے تو غیر مسلم ہو جاتی، احکامات کو انکار کرے تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتا. اس لیے شوہر کی بڑی ذمہ داری ہے عورت کے بارے میں بہت صبر سے کام لینا. اور عورت کو کیا فرمایا؟ زندگی میں تمہارا کام کیا ہے؟ صرف 4 کام بتائے عورت کو. من صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا قل فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. 5 وقت کی نماز پڑھنا پہلا کام عورتوں کے لیے، پردے میں رہ کر کرنے کا ہے. سب پردہ تو کامن ہے، عورت کی حفاظت اور عزت اسی میں ہے. اس کے علاوہ پردے میں رہتے ہوئے کرنے کے صرف 4 کام ہیں. ایک کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز پابندی سے پڑھنا. من صلت خمسہا، 5 نمازیں پابندی سے پڑھنا. اس کے بعد فرمایا سال میں 1 مرتبہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. ماہواری کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے، بعد میں اس کی قضا کر لینا. اور فرمایا تیسری چیز شوہر کی خدمت کرنا. خدمت ایسی کرنا اسے ناراض نہیں کرنا. اس کی بڑی تفصیل ہے. پلٹ کر جواب نہیں دینا، نقوبل سے کام نہیں کرنا. کتنی بھی محبت ماں باپ سے ہو، کتنی محبت بھائی بہن سے ہو، شوہر کہتا ہے کہ بار بار فون مت کر، وہ تو نہیں کرنا. نہیں میرا امی روز کرتے تھے، میں بات کرنے کو چلا. فون کی طرف سے بہت بڑا فتنہ ہے. ہاں واٹس ایپ ہے بھی وہ کرے سب فوٹو نکالنا، جمع کر پنچایت میں رکھنا ہے. میں بولے کیا جمع کر رکھے؟ ابھی لائٹ کے پینٹان کے سر کا چھڑ ڈال نہیں آئے. واٹس ایپ کھول بتا دو کہیں کریں گے. ہاں میرے کام میں ریکارڈ ہے، میں جھوٹ کے بولتا نہیں کرتے. حولے بیوی تیری ہے، بھینس 10 بار لات ماری تو بھی دودھ کا بوگنا چھوڑتا کون؟ تو بھی اس بھائی نے دودھ دیکھ لینے والے پرانے ہمارے لجبا پور والے چندی گڑھ والے کون تو بھی. ارے ایک جانور جب ہمارا ساتھداری دینے والا، ہم کو فائدہ دینے والا ہے، کتنے بار لات مارے تو چھوڑ ڈالتی ہیں اسے؟ نہیں چھوڑتے. یہ تو ہماری چیز ہے. اللہ خود فرما دے تمہارے سکون کے لیے تمہاری بیوی ہے، اسے مار مار کو تمہیں کہیں پریشان ہوتی ہے. تمہارے فائدے کی چیزیں صبر کرو، اس کا فائدہ سمجھ میں آتا. اس لیے عورت کی ڈیوٹی یہ ہے روزانہ نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، شوہر کو ناراض نہیں کرنا. خوش کرنا بول میں نہیں بول سکتا، اس لیے کہ وہ دولہے میاں ہے، کب خوش ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ نہیں معلوم. ناراض تو بھی کم سے کم نہیں کرنا. سمجھ میں آنے یہ 4 کام کر لیے بولے تو پوری جنت کے دروازے کھلا دیا. قل فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. نبی جی آپ کہہ دیجئے اس عورت کو یا اس دلہن کو، تمہاری اس امتی کو کہہ دو کہ پورے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ اپنی پسند سے داخل ہو سکتی ہے. ہر دروازے سے فرشتے دعوت دیں گے، آ جاؤ ادھر سے، آ جاؤ ادھر سے، آ جاؤ ادھر سے، آ جاؤ. فل استقبال ہوگا. قدم قدم پر ویلکم، سواگتم، مرحبا، خوش آمدید بولتے رہیں گے. یہ ہے عورت کا چھوٹا سا نصاب ہے. اس لیے ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو جو ہم نکاح میں جب
حلال کر دیتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں، ان کی نگرانی بھی کرنا ہے۔ اگر اس طرح ذمہ داری کے ساتھ ہم یہ خدمت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر ہمارے بچیاں جہاں بھی جائیں گے ایسا نیک نام کمائیں گے، ایسی باعزت بنیں گے۔ یہ کون سے گاؤں کی بچی ہے، تمہاری بہو کہاں والی جی باور؟ کئی کو تو کیا خدمت کرتی ہے ساس کی، کیا خدمت کرتی ہے سسرے کی، شوہر آئے تک کیسا اس کے پیچھے بچ جاتی ہے۔ کون سے گاؤں کی بہو ہے، کون سے گھرانے میں جی ابھی بچے کو رہتے، بولا ہمارے بچے کو بھی کر لیے، ایسا نیک نام آنا کہاں کر کو لے جی بی بیر کی کاٹی، بولے سرکار نام نہیں کمانا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ وہ مومنٹ لانے کے لیے، وہ ماحول پیدا کرنے کے لیے جتنے بھی یہاں ذمہ دار بیٹھے ہیں، یقیناً اس میں سے کوئی محلے کا ذمہ دار ہوگا، کوئی خاندان کا بڑا آدمی ہوگا، یا کسی دوسرے اپنے رشتہ داروں کی جانے پہچاننے کا جس کی بات چلتی ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی کرنا، کرتے رہنا، پھر انشاءاللہ یہ نوجوان ہیں، جوان ہیں، ان کو تجربہ کم ہوتا ہے، جذبات کے رو میں بہہ جاتے ہیں، غلط زبان استعمال کرتے ہیں، غلط ہاتھ اٹھاتے ہیں، قدم پھسل جاتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر دوبارہ ریٹرن گڈز کی طرح طلاق ہو جاتی ہے، بچے کس کے گھر کو نہ چلے جاتے، ان کی زندگی بھی گئی، ہمارے اوپر بھی بوجھ بنا، پورے علاقے کے اندر بدنامی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام ہم کو نکاح کا حکم دیتا ہے، نکاح کے بعد نگرانی کی ذمہ داری کا بھی حکم دیتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آگے ماشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جیسا اسلام کا ہر عمل امن کا، سکون کا ہے، یہ بڑی چیز بھی اللہ ہم سب کو امن و سکون کی برکت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں دیتے دیا نکاح ہونے کے بعد میں نماز پڑھ لی۔ اللہ اکبر
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام أعظم النكاح بركة وأيسره معونة وكما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وبارك جمع بينكما بالخير صلى الله تعالى عليه وسلم. عبداللہ میاں ہیں محمد عبدالحق مرحوم کے صاحبزادے بیٹے محمد شہباز الحق. دلہن ہے حافظ محمد علی صاحب کی دختر دختر ملا سمیہ. دلہن کی طرف سے وکیل ہیں چھوٹے اللہ بخش صاحب کے لڑکے مولوی عبدالسلام صاحب. لڑکے کی طرف سے 2 گواہ ہیں. پہلے گواہ شیخ عبدالعزیز صاحب کے لڑکے شیخ نذیر احمد. دوسرے گواہ محمد معصوم علی صاحب کے لڑکے محمد معین الحق. ایک وکیل 2 گواہ حاضران مجلس کے روبرو 5,500 روپے نقد مہر ادا کیے جانے کے عوض میں سمیہ بنت حافظ محمد علی کو آپ کے نکاح میں دیا گیا. کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا. الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا. الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغ مرادنا ومراد المسلمين وقضي حاجاتنا وحاجات المحتاجين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرمين. اللهم بلغ مرادنا وحسن مقاصدنا وقضي حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ اس نکاح کے ذریعے سے دونوں خاندانوں کے درمیان محبتیں و الفتیں عطا فرما. اے اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت و الفت عطا فرما جیسا کہ آپ نے حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کے ازواج کے درمیان عطا فرمائی تھی. اے اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت و الفت عطا فرما جیسا کہ آپ نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے ازواج کے درمیان عطا فرمائی تھی. اے اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت و الفت عطا فرما جیسا کہ آپ نے صالحین، صدیقین، شہداء، اولیاء اعظام اے اللہ ان کے ازواج کے درمیان عطا فرمائی تھی. اے اللہ یہ تا زندگی خوش و خرم رہے. اے اللہ ان کی زندگیوں میں رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے اللہ آپسی حقوق ادا کرتے ہوئے خوش و خرم زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. اے اللہ اس جوڑے کو نظر بد سے حفاظت فرما. حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے دشمنی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے آفات سماویہ وارضیہ سے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ ان کی زندگی کے اندر اے اللہ خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما. اے اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل مقبول فرما. وصلی علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین.